دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، دنیاوی زندگی میں ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے میں انتہائی کامیاب زندگی گزاروں، خوشگوار زندگی گزاروں، مگر زندگی گزارنے کے معیارات کیا ہونی چاہیے وہی بہتر جانتا ہے جس کے ہاتھ میں حیات، ممات، زندگی، موت کے فیصلے ہوتے۔ عام طور پر انسان کی اپنی ایک ذہانت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے۔ آدمی اپنی ذہانت کے ذریعے کامیابی کا ایک راستہ طے کرتا ہے، حالانکہ کامیابی کا راستہ وہ نہیں ہے جو انسان متعین کرے۔ کامیابی کا راستہ وہ ہے جس نے انسانوں کو بنانے کے بعد طریقہ بتلایا کہ یہ راستہ کامیابی کا ہے، یہ زندگی خوشگوار زندگی۔ انسان نے اپنے اعتبار سے الگ الگ کامیابی کے معیارات کو مقرر کر لیا۔ آدمی کبھی اس بات کے خیال میں ہوتا ہے کہ خوب دولت اگر مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، اگر میں خوب صحت مند رہوں تو کامیاب بن جاؤں۔
کسی کے سامنے بچوں بچیوں کے شادی کے مسائل ہیں تو اس فکر میں ہے کہ میرے بچے بچیوں کی شادیاں ہو جائے تو میں کامیاب. کسی کے سامنے اپنی اولاد کے کیریئر کے سنوارنے میں بیرون ممالک میں معیشت کے لیے فکر میں ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں جب بچے میرے باہر جائیں گے خوب کمائیں گے تو میری زندگی کامیاب اور ہماری فیملی کامیاب. اور یاد رکھنا چاہیے انسان جو زاویہ طے کرتا ہے اگر اس کے اندر کامیابی ہوتی تو جس پیغمبر نے انسانوں کو کامیاب زندگی پر چلانے کے لیے آئے تھے ان کی زندگی بھی تو دیکھ لینا چاہیے. یقیناً اگر دولت میں کامیابی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب مال و دولت سے نواز دیتا. اور اگر کامیابی اچھے کھانوں میں مضمر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایسے شاہی کھانے بچھائے جاتے کسی شہنشاہ کو وہ کھانے نصیب نہ ہوتے. شاندار لباس ٹھاٹ باٹ والا لباس اگر کامیابی کی ضمانت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایسے شاہی لباس پہناتے کسی شہنشاہ کو ایسا لباس نصیب نہ ہوتا. قیمتی اور خوبصورت گاڑیاں حاصل کرنا کامیابی کی علامت ہوتی تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ایسے قیمتی سواریاں بنا کر خصوصیت کے ساتھ بھیجتے کسی شہنشاہ کو ایسی سواری نصیب نہ ہوتی. بڑا شاندار کشادہ محل یا شاندار گھر کا بنانا کامیابی کی علامت ہوتی. اللہ پاک اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شاہی پیالس نصیب کرتے کسی شہنشاہ کو نصیب نہ ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی. دنیا قیام گاہ نہیں ہے گزرگاہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارا یہ ذہن بنا دیا الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے. اس جنت کے پیچھے مرنے کے بعد کافر کے لیے دوزخ ہے. اور ایمان والے کے لیے جو کچھ بھی ملا اللہ کا شکر بجا لا کر زندگی گویا ایسے گزارتا ہے جیسے کوئی قیدی گزارتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے پیچھے اس کے لیے جنت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ ذہن بنایا ہمارا کہ جیسے ایک قیدی قید خانے میں پڑا ہوا ہوتا ہے اس کا کھانا اس کے اپنے اختیار میں نہیں, اس کا سونا اپنے اختیار میں نہیں, اس کا جاگنا اپنے اختیار میں نہیں, اس کے کام کا اپنا مشغلہ اس کے اختیار میں نہیں. زندگی کی ساری باغ ڈور جیلر کے ہاتھ میں ہوتی. تو ایسے ہی مومن دنیا کے اندر جی چاہتا ہے بہت کچھ
لیکن اپنا کوئی ڈیمانڈ نہیں، اللہ پر یقین رکھتا ہے کہ میرا مولا جس حال میں رکھے گا وہ حال مجھے پسند ہے، نہ یہ حال اچھا نہ وہ حال اچھا، مولا جس حال میں رکھیں وہ حال اچھا۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرما دیا، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ پر جمے رہے، میں اس کو کامیاب خوشگوار زندگی عطا کروں، کامیاب اور خوشگوار زندگی عطا کروں۔ تو معلوم یہ ہوا شرط یہ ہے کہ ایمان اس کا کامل ہو۔ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے بندہ مومن کو 4 چیزوں پر ایمان ہونا ضروری ہے، 4 چیزوں پر ایمان۔ ان میں 3 چیزیں کرنے کی ہیں اور 1 چیز نہیں کرنے کی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ چاروں بھی تا سے ہیں۔ ایک تقدیر پر ایمان ہو، دوسرے تدبیر کرنا ہو، تدبیر بھی کرنا ہے، تدبیر کے بعد تفویض اللہ کے حوالے کرنا ہے، چوتھا تجویز نہیں کرنا ہے، اپنی طرف سے طے نہیں کرنا۔ ایمانیات میں تقدیر بہت اہم ہے، تقدیر بہت اہم ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ مومن ہی نہیں۔ اسی لیے ایمان مفصل میں اقرار کروایا جاتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اچھا بھی ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، برا ہونا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ خالق ہے، بندہ کاسب ہے، بندہ کمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نقشہ بنا چکے ہیں ہر انسان کی زندگی کا، وہ نقشہ بھرنے والا انسان ہے، نقشے کے بنانے والے اللہ ہیں۔ تو ایمان ہو ہمارا کہ اللہ نے تقدیر بنائی ہے، جتنا دینا مقسوم میں لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، صحت مند رہے گا، بیمار رہے گا، یہ اللہ نے ہمارے حق میں طے کر رکھا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے بیمار رہنا میرے لیے ناکامی ہے، صحت مند ہونا میرے لیے کامیابی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی بیماری بندے کے لیے کامیابی کے سبب، کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ کامیابی کا ذریعہ اس لیے بنتی ہے، بیماری میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا گیا جب صحت مند ہو گئے تھے، ایوب یہ بتاؤ بیماری کا زمانہ بہتر تھا کہ صحت مندی کا زمانہ بہتر تھا؟ ہائے ہائے، کیا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام، جو سب سے زیادہ بیمار رہے ایک زمانے تک، فرمانے لگے بیماری کا زمانہ میرے لیے سب سے بہتر تھا صحت مندی کے زمانے کے مقابل میں۔ لوگ تعجب سے پوچھنے لگے کہ ایوب علیہ السلام آپ ایسی بات کرتے ہیں،
ہر کوئی صحت مندی کے زمانے کو پسند کرتا، آپ تو بیماری کے دور کو یاد کر کے وہ زمانہ اچھا ہے کہتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جب میں بیمار رہا کرتا تھا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مولا مجھ سے پوچھتے تھے ایوب میرے بندے تو کیسا ہے؟ خدا کے پوچھنے کی جو لذت مجھے نصیب ہوتی تھی، اللہ کے کلام کی جو لذت مجھے نصیب ہوتی تھی، وہ لذت مجھے صحت مندی کے بعد اب نصیب نہیں فرما۔ فرعون کو سر کا درد کیا تھا معلوم نہیں تھا، اس دوسری بیماری تو دور کی بات ہے، اتنا نعمتوں میں اللہ نے رکھا کہ درد سر کیا ہے وہ نہیں جانتا، جو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، دل میں جو خواہش پیدا ہوئی وہ خواہش پوری ہو رہی ہے، ہر چیز اس کی چاہت کے مطابق ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ بیٹھا میں ہی خدا ہوں، متکبر ہو گیا۔ بیماری وغیرہ لگ جاتی تو اللہ یاد آتے، اللہ کو یاد کر کے جو زندگی گزرتی ہے وہ سب سے بڑی کامیاب زندگی، خدا سے دور ہو کر آدمی زندگی گزارتا ہے، ہاں کتنی ہی صحت مندی کی زندگی کیوں نہ ہو، خدا سے دوری سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت۔ اس لیے بھائیو خدا کی بنائی ہوئی تقدیر اپنی جگہ طے ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے دائرے میں آدمی کو محنت کرنا ہے، ایسا نہیں ہے آدمی ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھے، جب اللہ نے تقدیر بنائی ہے تو سب کچھ کرنے والا وہ ہے، کماؤ نہیں وہی کھلائے گا، بیمار پڑے ہیں دوا دارو کی ضرورت نہیں، بچوں کی شادی کی فکر کی ضرورت نہیں، کسب حلال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ تک کہا گیا ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الصلاۃ، نماز کی فرضیت کے بعد حلال روزی کی کمائی بھی یہ فرض ہے، اس کی فکر کرنا بھی فرض ہے۔ تدبیر کرو، بیمار ہو گئے علاج کرو، پر نظر اللہ پہ رکھو، شفا اللہ دے گا۔ حلال روزی کی تلاش میں کوشش کرتے رہو، جب اللہ کوشش کو کامیاب کرے گا روزی وہی دینے والا ہے۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے فکر کرو، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے فکر کرو، اس کے لیے اسباب ڈھونڈو، اسباب تلاش کرو، نظر مسبب الاسباب پر رہے۔ آدمی تقدیر پر بھی ایمان رکھے، تدبیر بھی کرتا رہے، تدبیر کرنے کے بعد تفویض اللہ کے حوالے کرنا، تیسرا کام اللہ کے حوالے کر دینا۔ بیمار ہو گئے علاج کیا، اب اللہ پہ بھروسہ کرو، شفا دینے والا اللہ ہے۔ روزی کے لیے، جاب کے لیے، ملازمت کے لیے ہاتھ پیر مارو، نظر اللہ پر رکھو، جب خدا کو دینا مرضی ہے اس وقت اللہ دے دے۔ بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگتے بھی رہو، کہتے بھی رہو، پروردگار عالم پر نظر رکھو، اللہ جس وقت شادی کروانا چاہے اس وقت ضرور شادی کروائے۔ یہ تینوں پر ایمان ضروری ہے، تقدیر پر ایمان، تدبیر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تفویض اللہ کے حوالے کر دے۔
اور آج ساری دنیا جو پریشان ہے وہ چوتھے تامے ہے تجویز، اپنی طرف سے تجویز کر لینے میں پریشانیاں ہیں، اپنی طرف سے طے نہیں کرنا۔ بیمار ہو جائے اتنے وقت میں صحت مند ہو جاؤں، بچے کی شادی کرنا اتنی عمر میں ضرور کروں گا، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے۔ ملازمت کے لیے کوشش کروں گا، 1 مہینے میں مل ہی جانا ہے۔ نوجوان جو ہے آخری انجینئرنگ کا ایگزام لکھا، یہ طے کیا اگلے مہینے میں ایگزام ہوگا، دوسرے مہینے میں انٹرویو، تیسرے مہینے میں امریکہ، فکس کر لیا، تجویز ہو گئی۔ اب ہوگا کیا؟ جیسے ہی پلاننگ کے خلاف ہو گیا سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ باپ نے طے کیا 21 سال کی عمر میں شادی کرنا ہے، 21 سال کراس ہو گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ ساری دنیا تجویز میں پریشان ہے۔ تجویز کو کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے حوالے کر دینا ہے، وہ جس وقت کرے ان کی مرضی ہے۔ ایک بیمار جب بیمار پڑ جاتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے کہ صاحب گولی کھاؤں 2 ٹائم تو بہت زیادہ، شام تک کی دوا کھا لیا، دوسرے دن ٹھیک ہونا، لیکن دوسرے دن بیماری بڑھ گئی، پریشان ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر نہیں، دوسرا ڈاکٹر، دوسرا نہیں، تیسرا ڈاکٹر، اسپیشل ڈاکٹروں تک جائے گا، کہیں بھی کچھ بھی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ 10ویں دن کے بعد اس کو شفا دینا ہے۔ سارے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر آخری ایک جنرل فزیشین ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ ساری دوائیں لے گیا۔ ڈاکٹروں کا اختلاف بھی بڑا عجیب و غریب اختلاف، سارے دیکھ کر یہ کون حجام دیا جی، یہ دوائیں دینے کے ہے۔ لوگ یہ اختلاف نظر نہیں آتا، مول صاحبوں کا اختلاف پکڑ لیتے۔ مول صاحبوں کا اختلاف اتنا شدید نہیں رہتا، مول صاحب جو بھی ہے وہ بولیں گے نہیں تم کیا پوچھے تھے کہ آپ، مول صاحب جو جواب دیے جیسا پوچھیں گے ویسا جواب دیں گے، یہ بول کر ایک دوسرے کا اتحادی پلیٹ فارم جو ہے سامنے آتا۔ مگر ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو حجام بولتا، عجیب و غریب حال ہے۔ بہرحال بیچارہ دوا دیتا، 10ویں دن گزرنے کے بعد شفا مل جاتی۔ اب اس کے دماغ میں آتا سب ڈاکٹر بیکار ہے، وہی ڈاکٹر، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اللہ نے طے کر رکھا تھا آپ کو 10ویں دن کے بعد شفا ملنا ہے، آپ نے پریشانی کیوں بڑھی؟ آپ نے یہ طے کر لیا کہ 1 دن دوا کھاتے ہی دوسرے دن ٹھیک ہو جانا۔ سارے معاملے ایسی چھے۔ نوجوان طے کر لیتا ہے کہ صاحب اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، کوشش کروں گا، لیکن میں اگلے سال پاس ہوتے ہی انٹرویو دوں گا، تیسرے مہینے میں مجھے امریکہ میں رہنا ہے۔ اللہ نے 6 مہینے کے بعد امریکہ پہنچنا طے کیا تو 6 مہینے تک پریشان رہے گا۔ ایک شخص جو ہے بیٹی کی شادی 21 سال کی عمر میں مجھے کرنا طے ہے، وہ اللہ نے طے کر دیا 23ویں سال میں ہونا، جب تک پریشان رہے گا، ادھر ادھر کی چکر کاٹے گا، ادھر ادھر کی در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ جب وقت آئے گا کسی مول صاحب کے بتانے سے، بولے ان کے پاس گئے تو کام ہو جاتا، کام نہ مول صاحب کے ہاتھ میں ہے نہ عاملوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ وقت جو اللہ نے طے کیا ہے وہ وقت جب آئے گا ضرور ملے گا،
اس کا مطلب نہیں عاملوں کے ہاتھ میں ہے، مول صاحبوں کے ہاتھ میں ہے، نہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ مولا تعالیٰ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت خوشحال زندگی کس میں ہے؟ فرمایا کسی چیز میں نہیں ہے، اللہ اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ کبھی اللہ دے کر دیکھتے ہیں، کبھی چھین کر بھی دیکھتے ہیں۔ دیتے ہیں تو نعمتوں کی زندگی ہے، چھین لیتے ہیں تو پھر مصیبتوں کی زندگی ہے۔ اور خوشحال زندگی یہ ہے، مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھو اور نعمتوں میں شکر کرنا سیکھو۔ مصیبتوں میں صبر آ گیا، کامیاب زندگی ہے۔ نعمتوں میں شکر کرنا آ گیا، سمجھو تمہاری کامیاب زندگی۔ دنیا دارالامتحان ہے۔ بقول حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے لوگوں نے اس کو دارالاطمینان بنا لیا۔ اللہ میاں بول رہے دارالامتحان ہے یہ، کسی بھی لائن سے امتحان ہوتا، کبھی بیماری کی لائن سے، کبھی بیوی کی طرف سے ٹینشنوں کی لائن سے، اور کبھی کاروبار کی لائن سے، کبھی کاروبار کے اندر کام کرنے والے ملازمین کی ٹینشن، مختلف لائن سے اللہ آزماتے ہیں۔ اور کامیاب زندگی یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے میرا مولا ایسی زندگی چاہتا ہے، میں نے بھی اپنی چاہت کو مولا کی چاہت کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے تو خوشخبری سنائے گی نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب مصیبت آتی ہے تو میرے بندے کہتے ہیں یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے، میں خود ان کا بنایا ہوا ہوں، آنے والی مصیبت بھی انہی کے حکم سے ہے، پتا پتا بھی ان کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا غم جو مجھے سوار ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ دنیا میں مصیبتیں آتی اور جاتی ہیں، بلکہ مجھے بھی رہنا ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ یہاں خوشخبری سنا رہے، کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو ان مصیبتوں میں کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی طرف ہم کو جانا ہے، یہ مصیبت عارضی ہے، ان کے اوپر میری رحمتوں کی بارش ہے۔ صلوات من ربہم ورحمہ، تو بھائیوں معلوم یہ ہوا، اسی لیے علامہ روم علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری نصیحت کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، اے بچے جب تو دنیا میں آیا تھا روتا ہوا آیا، کوئی بھی ہنستے ہوئے نہیں آیا، سب روتے ہوئے آئے۔ کیوں؟ یہ دارالامتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ کامیاب زندگی اللہ کو خوش کریں، اللہ کی مخلوق کو خوش کریں، ہماری ذات سے کسی کی تکلیف نہ ہو، اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر، اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارے۔ علامہ روم نے کہا، اے بچے جب تو دنیا میں آتا تھا اس حال میں کہ تو روتا ہوا آیا، ساری دنیا ہنس رہی تھی، مبارک مبارک مبارک، سب مبارکبادی دے رہے ہیں، لیکن آنے والا رو رہا، اس کے رونے کو کوئی دیکھ رہی نہیں۔ اے بچے جب دنیا میں آیا تو تو روتا ہوا آیا، ساری دنیا ہنس رہی تھی، تیرے جانے کا جب وقت آئے اس حال میں چلا جا، تو ہنستا ہوا جا رہا ہو، ساری دنیا تیرے جانے پر رو رہی ہو۔
کیا اچھے اخلاق کا آدمی تھا، کتنا نمازی تھا، معاملات کتنے پکے تھے۔ یہ ہے بھائیو خوشحال زندگی، ایمان میں ہے، عمل صالح میں ہے۔ اللہ فرماتے یہ دو چیزیں تمہارے اندر مضبوط آ گئی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خوشحال زندگی تم کو ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں 8309475649۔